راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، کہ وہ آئے تو مناتی ہو گئی سائم زمانے میں، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی۔ حضرات گرامی قدر، میرے آقا اس کائنات میں تشریف لائے، جن و بشر، شجر و حجر، برگ و ثمر، کائنات کے ذرے ذرے نے خوشیاں منائی، ہر ذرہ حضور کی آمد پہ خوش ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں بھر میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور اگر خوش بیٹھے ہیں تو ایک بار خوش ہو کے سبحان اللہ کہیے نظر آتا۔ میں حضور کی آمد کے حوالے سے چند جملے پیش کرنے لگا ہوں، اور اس کے بعد کچھ الفاظ حضور کی آمد کے حوالے سے اور محبت کے حوالے سے میں نے پیش کرنے ہیں، اور اس کے بعد ہے کہ میرے آقا اس کائنات میں تشریف لائے، جن و بشر، شجر و حجر، برگ و ثمر، کائنات کے ذرے ذرے نے خوشیاں منائی، ہر طرف چرچے آمد سرکار، صلی اللہ کی پکار، پھر حروف تہجی کی پکار۔ الف نے کہا اللہ کے پیارے آگے، بے نے کہا بے سہاروں کے سہارے آگے، بے نے کہا پاسبانے دو عالم آگے، تے نے کہا تاجدار مدینہ آگے، سے نے کہا سربت کونو مکان آگے، جیم نے کہا جنت کے والی آگے، اے نے کہا حبیب خدا آگے، اے نے کہا خاتم الانبیاء آگے، دال نے کہا دکھیوں کے دکھ مٹانے والے آگے، زال نے کہا ذات حق کے پیارے آگے، رے نے کہا رحمت دو جہاں آگے، سے نے کہا زود و تقوی کی عالی نشاں آگے، سی نے کہا سرور انبیاء آگے، شی نے کہا شہ ارض و سما آگے، سعد نے کہا صادق و امین آگے، اور زاد بولی آج زامنے جنت آگے، زاد نے کہا آج زامنے جنت آگے، تو انہیں کہا طلعت نور خدا آگے، سو انہیں کہا ظلمتیں مٹانے والے آگے، آئین نے کہا عشق الہی کے ترجمان آگے، غیر بولی آج غائب دو جہان آگے، فے نے کہا فخر و زمان کی سراپا تصویر آگے، کاف نے کہا قاسم کوثر آگے، کاف نے کہا کائنات کے مرکز و محور آگے، لام نے کہا لطف و عطا کے پیکر آگے، میم نے کہا حسن انسانیت آگے، اور نور بولی آج نور اصل آگے۔ اور واؤ میرے آقا کے بدوہا چہرے پہ قربان ہو کے کہہ رہی تھی کہ آج وجہ تخلیق کے دو جہاں آگے، اور ہے ہاتھی حق کی عظمت کے ترانے گا گا کے کہہ رہی تھی یہ کونوں مکان آگے، اور دونوں یہ آمد سرکار کی خوشی میں ایک دوسری کو مبارکباد دے دے کے کہہ رہی تھی کہ آج یثرب کو بنانے والے آگے۔ تو پھر کیوں نہ کہوں کہ کرم بن کر، عطا بن کر، سخا بن کر، خدا کا نور آسمان سے اترا محمد مصطفیٰ بن کر، خدا کا نور آسمان سے اترا محمد مصطفیٰ بن کر۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہمیں آج ایک بابرکت اور عظیم دن اپنی زندگی میں نصیب ہوا۔ یہ وہ دن ہے، یہ وہ عید سعید ہے جس عید کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسری عیدیں بھی عطا فرمائی۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شب میلاد ہے وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، یعنی جس رات میرے اور تیرے نبی اس کائنات میں تشریف لائے
وہ لیلۃ القدر سے بھی بہتر ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو فضیلت اس لیے ملی ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ کا قرآن نازل ہوا، اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ تو جس رات میں اللہ کا قرآن نازل ہو، اللہ تعالیٰ اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر بنا دیتا ہے۔ تو پھر کہنے دیجئے نا کہ جس رات میں قرآن نازل ہو وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر بن جائے، تو پھر ذرا کہیے نا کہ جس رات میں صاحب قرآن تشریف لے کر آئے یہ رات لیلۃ القدر سے بھی بہتر ہو جائے، کہ اس رات میں صاحب قرآن آئے، اس رات میں وہ ہستی آئی کہ جن کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر میں نے تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا تو نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ چاند سورج ستارے ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو میرے بھائیوں اگر اللہ تعالیٰ نے کو تھوڑی سی کم کر دے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ احسان عظیم کیا کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اپنا وہ محبوب عطا کیا کہ جس محبوب کی امت میں پیدا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی بھی دعائیں کرتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہے کہ یا رب العالمین یا تو یہ امت ہمیں دے دے، یا یہ امت نہیں دینی تو پھر ہمیں بھی اپنے محبوب کا امتی ہی بنا دے۔ اس امت کی یہ شان ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا کہ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلیم جیسے نبی، کلیم اللہ جیسے، حضرت موسیٰ جیسے نبی التجائیں کرتے رہے کہ مولا ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دے، امتی بنا دے۔ یہ وہ نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ، ہر بندہ چاہتا ہے نا اسے اللہ کی محبت مل جائے، اللہ اس سے محبت کرے، وہ اللہ سے محبت کرے۔ اور ہمارا یہ دعویٰ بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضور کے زمانہ اقدس میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو جب دعوت دین دی گئی تو انہوں نے کہا ہم تو اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہمیں کسی نبی کی معاذ اللہ ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں تک انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے رب نے معاذ اللہ ہمیں اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ وہ یہاں تک ان کے ذہن میں یہ بات جم چکی تھی، اپنی عبادت پہ اتنا ناز کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، رب نے فرمایا قل اے محبوب انہیں فرمائیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو اللہ کی محبت انہیں صرف اللہ اللہ کرنے سے نہیں ملے گی، اللہ اللہ کرنے سے نہیں ملے گی۔ یا اللہ پھر کیسے ملے گی؟ اللہ نے فرمایا فاتبعونی، پس یہ تمہاری اتباع کریں۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے پھر انہیں کہنا نہیں پڑے گا کہ یا اللہ تو ہم سے محبت کر، بلکہ یحببکم اللہ، اللہ خود بخود ان سے محبت فرمانی شروع کر دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا۔ اتباع، یہاں جملہ ہے اتباع، لفظ ہے اتباع۔ ایک اطاعت ہوتا ہے اور ایک اتباع ہوتا ہے، اور اتباع میں ڈفرنس ہے، فرق ہے۔ اطاعت یہ ہے اس رنگ کا امامہ پہنا، میں اپنے شاگردوں کو بھی اپنے چاہنے والوں کو بھی کہوں، اپنی زبان سے کہوں کہ تم نے بھی اس کلر کا امامہ پہننا ہے، وہ میرے کہنے پہ امامہ پہن لیں تو یہ اطاعت ہے، یعنی میرے حکم پہ انہوں نے امامہ پہنا یا میرے حکم پہ انہوں نے کوئی کام کیا، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اتباع پتہ کیا ہے؟ میں نے امامہ پہنا یا کسی پیر نے ایک کلر کا امامہ پہنا تو مریدوں کو کہا نہیں کہ تم نے بھی اس کلر کا امامہ پہننا ہے، بس مریدین نے دیکھا ہمارے مرشد نے پہنا ہے، انہوں نے بغیر کہے ہی پہن لیا، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجیے، اس کا آسان ترجمہ کر لیجئے، آسان ترجمہ کہ اطاعت محبت کو کہتے ہیں اور اتباع عشق کو کہتے ہیں۔ اتباع عشق کو کہتے ہیں۔ جب آپ کو کسی کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے نا تو بندے کا دل کرتا ہے، دو نشانیاں پھر ظاہر ہوتی ہیں۔ جب عشق ہوتا ہے نا دو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا رہے،
اپنے محبوب کا ذکر کرتا رہے، اور محبوب کا ذکر کر کے یا سن کے اگر اسے خوشی ہو تو پھر سمجھو کہ اسے محبت نہیں بلکہ عشق ہے۔ کیا ہے؟ عشق ہے۔ اس لیے الحمدللہ صبح سے لے کے اب تک، بلکہ ربیع النور شریف جب سے شروع ہوا ہے تب سے لے کے اب تک، بلکہ اب بھی بس نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر ہم زندگی کے ہر سانس کے ساتھ اپنے آقا کا ذکر کریں پھر بھی ان کی محبت کا حق ادا نہیں ہوگا، پھر بھی ان کی اتباع کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو 12 ربیع النور شریف آج 13ویں رات آ گئی، الحمدللہ صبح بھی محفلیں، شام کو بھی محفلیں، دن محفلیں، رات محفلیں، حضور کا ذکر کریا کریا، نگر نگر، گلی گلی میں ہو رہا ہے۔ ہر مسلمان اپنے آقا کا ذکر کر رہا ہے، کچھ کر رہے ہیں، کچھ سن رہے ہیں، کچھ کر کے خوش ہو رہے ہیں، کچھ سن کے خوش ہو رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ کرنے والے بھی میرے مصطفیٰ کے متبع ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، اور سننے والے بھی میرے آقا کے عاشق ہیں جو ذکر مصطفیٰ سن کر محبت سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیے نا، خوش ہو کے بیٹھنا ہے، خوش ہو کے۔ یہ خوشی کی محفل ہے، میرے آقا کے جشن کی محفل ہے، آمد کی محفل ہے۔ اس میں چہروں پہ مسکراہٹ لا کے بیٹھا کرے، اور یہ بھی نہ سمجھا کریں کہ ہم کون سا پڑھ رہے ہیں، پڑھنے والا تو آگے بیٹھا ہے، وہ سنا رہا ہے، ہم سن رہے ہیں، بس چپ کر کے سنتے رہے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ ایک پڑھنے والا تو حضور کی نعت پڑھتا ہے سٹیج پہ بیٹھ کے، آپ سامنے بیٹھ کر نعت سن بھی سکتے ہیں اور سننے کے انداز میں نعت پڑھ بھی سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایک شاعر نے کہا کہ ان کی گلیوں میں جا کے گھومنا، اللہ آپ کو مدینے کی گلیاں نصیب کرے، اور جب وہاں آپ گھومیں گے نا، میرا یہ مصرع یاد کیجئے گا، جب وہاں بندہ گھومتا ہے نا تو ذہن کے اندر وہ سارا منظر گھومتا ہے کہ یہاں میرے آقا چلے ہوں گے، یہاں میرے آقا کے قدمین شریفین پڑے ہوں گے، یہاں صحابہ چلتے ہوں گے۔ اس لیے کسی عاشق نے کہا ان کی گلیوں میں جا کر گھومنا بھی نعت ہے، اور نعت سن کر عاشقوں کا جھومنا بھی نعت ہے۔ نعت سن کر، اگر آپ نعت سن کے جھوم کر سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، گویا آپ بھی میرے مصطفیٰ کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک بار ذرا جھوم کے سبحان اللہ کہیے نا یار۔ ان کی گلیوں میں جا کے گھومنا بھی نعت ہے، اور نعت سن کر عاشقوں کا جھومنا بھی نعت ہے، اور ان کے تلووں پہ رکھ کے لب جبرائیل نے یوں کہا، ان کے تلووں کو ناصر چومنا بھی نعت ہے، ان کے تلووں کو ناصر چومنا بھی نعت ہے۔ یہ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا ذکر کرنے والوں میں پیدا کیا ہے۔ ہم اسی بات کا شکر ادا کرتے رہے تو کم ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اتباع یہ ہے کہ آپ کو کہا بھی نہ جائے، آپ کو کہا بھی نہ جائے، بس محبوب کی اداؤں کو دیکھ کر ادا کرنا، اس کو اتباع کہتے ہیں، اور یہ عشق کے زمرے میں ہے۔ اور دو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، پہلی یہ کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو ہر وقت یاد کرتا رہے، کثرت سے یاد کرے، ہر سانس کے ساتھ یاد کرے، اور یاد کرتے کرتے وہ کبھی بور نہیں ہوگا، اکتائے گا نہیں، تھکے گا نہیں۔ اس کو اتباع کہتے ہیں، اس کو عشق کہتے ہیں۔ اور دوسری نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ جس کی بندہ اتباع کرتا ہے نا، جس کے ساتھ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، وہ اس کی اداؤں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے محبوب چلتے کیسے ہیں، میں نے بھی ویسے چلنا ہے، میرے محبوب پہنتے کیسے ہیں، میں نے بھی ویسا پہننا ہے، میرے محبوب کھاتے کیسے ہیں، میں نے بھی ویسے کھانا ہے، میرے محبوب پیتے کیسے ہیں، میں نے بھی ویسے پینا ہے۔ یعنی محبوب کی ہر ادا کو ادا کرنا، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتباع۔ اور جب آپ اتباع نبی کریں گے تو اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ خود بخود تم سے محبت کرنی شروع کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر رب تعالیٰ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یہ دو فضیلتیں ملیں گی اتباع رسول کی وجہ سے۔ پہلی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا، اور دوسری کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو یہاں یہ دعا تو بنتی ہے نا کہ رب تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی
اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حجر اسود ہے نا، حجر اسود کعبۃ اللہ کی دیوار پہ نصب ہے حجر اسود۔ جو بندہ بھی عمرہ کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ حجر اسود کو چومے، حجر اسود پہ اپنے لب لگائے۔ میں نے کسی حاجی سے پوچھا کیوں چومتے ہو؟ وہاں دھکے پڑتے ہیں، اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، پھر بھی تم کہتے ہو میں نے حجر اسود چومنا ہے، کیوں؟ اس نے کہا جنتی پتھر ہے اس لیے، جنت سے آیا ہے اس لیے چوم رہا ہوں۔ لیکن حضرت عمر فاروق قربان جاؤ ان کی اتباع پر، ان کی محبت پر، ان کے عشق پر، جب حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے نا چومنے لگے تو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے حجر اسود، یہ نہ سمجھنا کہ عمر تجھے اس لیے چوم رہا ہے کہ تو جنت سے آیا ہے، بلکہ عمر تجھے اس لیے چوم رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے لب تیرے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنے حبیب کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس یہ اتباع رسول ہے کہ جو کام مصطفیٰ نے کیا ہو وہ بغیر کہے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے کر دینا، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ بس رسول کو کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ٹیلے کے گرد چکر لگوا رہے ہیں اپنی اونٹنی کو، اونٹنی کو چکر لگوا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ کیوں کر رہے ہیں، کیوں چکر لگوا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے تو پتا نہیں کیوں لگوا رہا ہوں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا پھر لگوا کیوں رہے ہو، پتہ ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہا پتا نہیں کیوں لگوا رہا ہوں، بس اتنا پتا ہے کہ میرے محبوب کی اونٹنی نے ایک دن اس ٹیلے کا چکر لگایا تھا۔ اسے اتباع کہتے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں۔ حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں، میرے مصطفیٰ کی خدمت گار ہیں، حضور کی خدمت میں رہا کرتے، بلکہ صحابہ کا یہ عمل تھا، صحابہ کا یہ وطیرہ تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم جب چند لمحوں کے لیے گھر میں جاتے نا، حضور کی بارگاہ سے اٹھ کر، نشست سے اٹھ کر جب تھوڑی دیر کے لیے گھر میں جاتے اپنے بچوں کے پاس، تو ہمیں یوں لگتا تھا کہ جیسے ہم آگ کے انگاروں پہ آ گئے ہیں، آگ کے انگاروں پہ آ گئے ہیں۔ ہمارا دل کرتا کہ ہم ابھی اڑ کے پھر بارگاہ مصطفیٰ میں چلے جائیں، بارگاہ مصطفیٰ میں چلے جائیں، کہ جو سکون، جو راحت، جو اطمینان ہمیں مصطفیٰ کے صحبت میں ملتا تھا، مصطفیٰ کے دیدار کرنے میں ملتا تھا، ہمیں وہ اپنے بیوی بچوں میں بیٹھ کر وہ راحت، وہ اطمینان نہیں ملتا تھا۔ صحابہ کا یہ وطیرہ تھا۔ اور جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے، کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نا کہ آپ کے نزدیک سب سے اچھا کام کون سا ہے، سب سے اچھا کام؟ اب نماز تو بڑی اچھی ہے، روزہ بڑا اچھا ہے، اللہ کی عبادت ہے، زکوٰۃ ادا کرنا بھی اچھا ہے، حج کرنا بھی اچھا ہے، ارکان اسلام ہے۔ جب صداقت کے شہنشاہ سے کسی نے پوچھا اے ابو بکر بتائیے نا آپ کے نزدیک سب سے اچھا کام کون سا ہے، سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ میرے صدیق نے عشق کرنا بتا دیا ہمیں۔ آپ نے فرمایا بے شک نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج و زکوٰۃ اچھا ہے، لیکن ابو بکر صدیق سے اگر پوچھتے ہو تو میرے نزدیک سب سے اچھا کام یہ ہے کہ اک صدیق دی ہوئے چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے، اک صدیق دی ہوئے چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے، بس دیکھتا رہو، دیکھتا رہو، دیکھتا رہو، اور بیٹی صدیق کی ہو اور نکاح مصطفیٰ کا ہو اور دولت صدیق کی ہو، قدم مصطفیٰ کے ہو، بس میرے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ میرا تن، من، تن سب کچھ میرے محبوب کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ میرے نزدیک سب سے اچھا عمل یہ ہے۔ حضرت ربیہ بن کعب حضور کے خدمت گار، اور یہ نوکری بڑے قسمت والوں کو نصیب ہوئی جو ہر وقت حضور کی خدمت گاری میں رہے۔ قربان جاؤں ان صحابہ کی شان پہ جو ہر وقت حضور کی خدمت گاری میں رہتے تھے۔ کوئی حضور کو وضو کرواتا، کوئی حضور کے کپڑے دھوتا، کوئی حضور کے لیے کچھ کرتا، کوئی کچھ کرتا۔ حضرت ربیہ بن کعب حضور کو وضو کروایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں سردیوں کی رات تھی اور میرے آقا تہجد کے وقت جب اٹھتے تھے تو میں وضو کرواتا تھا۔ ایک رات سردی بہت زیادہ تھی، میں نے سوچا آج کیوں نہ جب میرا حبیب اٹھے تو میں پانی گرم کر کے آپ کو وضو کرواؤں۔ حضرت ربیہ فرماتے ہیں میں نے پانی گرم کیا، جب مدینے کے تاجدار بیدار ہوئے
میں نے پانی گرم کر کے حضور کے ہاتھوں پہ ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں پہ جب ڈالا تو سردی کے موسم میں جب آپ کے ہاتھوں پہ نیم گرم پانی پڑے نا تو سکون ملتا ہے۔ میرے آقا کا بھی دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا ربیہ آج تو نے مجھے خوش کیا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ سل ربیہ آج کیا مانگتا ہے؟ دریائے رحمت جوش میں ہے۔ ربیہ بن کعب اگر ہم جیسے ہوتے نا، کوئی وہاں ہم جیسا ہوتا، فوراً کہتا کہ یا رسول اللہ دنیا کی دولت دے دیجئے، مال دے دیجئے، عالی شان مکان دے دیجئے، اچھی گاڑی مل جائے، کیونکہ ہماری دور یہاں تک ہی ہے نا۔ لیکن وہ صحابی رسول ہے، ان کو پتہ بھی ہے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن حضور نے سل ربیہ مطلقاً فرمایا۔ اے ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے آج؟ کیا مانگتا ہے؟ ربیہ بن کعب عرض کرتے آقا کچھ نہیں چاہیے، مجھے اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے کہ میں آپ کو وضو کرواتا ہوں، میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، مجھے اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ صحابہ کا عقیدہ تو دیکھیے، ان کی زندگی کی دولت، ان کی زندگی کا مال بس یہی ہے کہ تیرے در کی نوکری ملی رہے، تیرے در کی چاکری ملی رہے، میں تجھے وضو کرواتا رہوں، میں تیرے تلووں کے نیچے اپنی تلیاں رکھتا رہوں، میں تیرے راستوں میں اپنی آنکھیں بچاتا رہوں۔ عرض کی آقا کچھ نہیں چاہیے۔ میرے آقا نے پھر فرمایا سل ربیہ آج دریائے رحمت جوش میں ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ پھر آگے سے پتہ کیا عرض ہوتی ہے؟ حضرت ربیہ بن کعب عرض کرتے آقا اگر دینا ہی ہے تو بس ایک چیز دے دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ ربیہ بن کعب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس طرح دنیا میں آپ کو وضو کروا رہا ہوں، کل جنت میں بھی اسی طرح آپ کو وضو کرواتا رہوں۔ بس مجھے یہ چاہیے، بس مجھے یہ چاہیے۔ سب کچھ مانگ لیا تجھے مانگنے کے بعد، سب کچھ مانگ لیا تجھے مانگنے کے بعد، 100 سوالوں سے یہ ایک سوال اچھا ہے، 100 سوالوں سے یہ ایک سوال اچھا ہے یا رسول اللہ بس جنت میں آپ کی چاکری چاہیے، آپ کی نوکری چاہیے۔ اب اگلا جملہ سنیے جو میرے حضور نے فرمایا، اور وہ جملہ ہمارے لیے بھی ہے، حضرت ربیہ بن کعب کے لیے خاص نہ کیا بلکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے ربیہ سن لے، جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا جنت میں اس کے ساتھ رہے گا، جنت میں اس کے ساتھ رہے گا۔ تو کون کون ہے جو اپنے نبی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ اپنے نبی کے ساتھ جنت میں پڑوس چاہیے نا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے ذرا، سبحان اللہ کہیے ایک بار، دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے۔ جس کو جنت میں میرے مصطفیٰ کا پڑوس چاہیے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیے نا یار۔ اب اس کے لیے کرنا پتہ کیا ہے؟ بس اپنے آپ کو، اپنے حلیے کو، اپنی زندگی کو، اپنے چال چلن کو بس اپنے مصطفیٰ جیسا کرنا ہے، اپنے چہرے کو اپنے مصطفیٰ جیسا کرنا ہے کہ کل قیامت کے دن میرے آقا ہمیں پہچان تو لے کہ یہ ہمارا ہے۔ اگر چہرہ ہی اب آقا جیسا نہ ہوا تو پھر پہچان کیسے ہوگی؟ بتائیے نا، پھر پہچان کیسے ہوگی جب چہرہ ہی مصطفیٰ جیسا نہ ہوا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں اس میلاد پر حضور کی بارگاہ میں یہ تحفہ کیوں پیش نہیں کرتے؟ داڑھی کی صورت میں اپنے چہرے پہ، ویران چہرے پہ داڑھی کی رونق کیوں نہیں سجاتے؟ حضور کا ساتھ چاہیے تو اپنے آپ کو حضور جیسا بنائیے، حضور کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام، ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب میزان عمل پہ عمل تولے جا رہے ہوں گے تو حضرت آدم علیہ السلام عرش کے سائے تلے کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہوں گے کہ میری اولاد کا کیا حال ہو رہا ہے، میری اولاد کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اچانک دیکھا کہ فرشتے ایک بندے کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ وہ میرا امتی ہے، وہ مجھے اونچی آواز میں پکار کے کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کے امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ جب اتنی بات سنیں گے نا، میرے آقا نے فرمایا میں دوڑتا ہوا فرشتوں کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا فرشتوں رک جاؤ، رک جاؤ، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے اللہ کا حکم ہے دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں، نیکیاں کم ہیں گناہ زیادہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں،
ایک بار دوبارہ میزان پہ لے کے چلو۔ فرشتوں نے کہا نہیں، ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ایک بار دوبارہ لے کے چلو۔ اللہ کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرا حکم ہو چکا ہے، اسے دوزخ میں لے چلے، لیکن تیرا حبیب پلٹ رہا ہے، تیری تقدیر کو بدل رہا ہے، واپس لے کے جانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فرشتوں لے جاؤ، کیونکہ میں تقدیر اپنے محبوب کے لیے بدل دیا کرتا ہوں۔ یہ تو میرا وہ محبوب ہے جس کے لیے مسلوبہ ہوا سورج واپس پلٹا دیتا ہوں۔ یہ تو میرا وہ محبوب ہے جس کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے کر دیا کرتا ہوں۔ اس لیے فرشتوں میرا محبوب جو چاہتا ہے کرو۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے اس کو دوبارہ میزان پہ لے کے آئیں گے، عمل تولے جائیں گے، واقعی نیکیاں کم ہوگی، گناہ زیادہ ہوں گے، جہنمی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، گناہ کم ہو جائیں گے، آواز آئے گی بخش دیا گیا ہے، جنت میں لے جاؤ۔ جہنم کے قابل تھا، کس نے نکالا؟ میرے مصطفیٰ نے۔ کس نے نکالا؟ تیرے مصطفیٰ نے۔ اب نکال دیا گیا، جنت کی طرف لے کے جانے لگے تو کہتا ہے رک تو جاؤ، رک تو جاؤ، مجھے اس ہستی کا شکریہ تو ادا کرنے دیجئے جس نے مجھے جہنمی سے جنتی بنا دیا ہے، جس نے مجھے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ واپس پلٹتا ہے اور پہچانتا بھی نہیں ہے، آکے کہتا ہے سونے مکھڑے والیا کون ہے؟ وہ کون ہے تو جنہیں اتنی کرم نوازی کی تھی کہ مینوں جہنم چوں کڈ کے جنت وچ داخل کر چھڈیا، کون ہے تو؟ میرے آقا نے فرمایا تو بے شک مینوں نہیں پہچاندا، میں تنوں پہچاننا، تو میرا امتی ہے، تو میرا امتی ہے۔ تو اپنے چہرے تے حضور دی سنت رکھ تاکہ میرے آقا کہیں کہ چاہے تو مینوں نہیں پہچان سکا لیکن میں تو تمہیں پہچانتا ہوں نا، کہ تیرا چہرہ میرے جیسا ہے، تو میرا امتی ہے، تو میرا امتی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ جو کاغذ کا ٹکڑا میرے نیکیوں والے پلڑے میں رکھا یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ وہ درود ہے جو تم نے زندگی میں ایک بار مجھ پہ پڑھا تھا، ایک بار مجھ پہ درود پڑھا تھا۔ وہ کملی والے آقا تو اتنے مہربان ہیں کہ ایک بار پڑھا ہوا درود بھی میرے مصطفیٰ سنبھال کے رکھتے ہیں اپنے امتی کا۔ تو ہم تو بار بار درود پڑھتے ہیں، ہم تو بار بار سلام پڑھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب کی کرم نوازی ہم پہ کیوں نہیں ہوگی؟